السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں بے روزگاری اور اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے بے تحاشا تنگ تھا، تو میرے دوست نے مجھے ایک اسکول کے مالک کے ہاں ملازمت دلوا دی، جن کے اپنے کئی ذاتی اسکول اور اس شہر اور شہر سے باہر تھے، جنہیں وہ خود اکیلے دیکھتے۔ وہ ہر وقت سفر میں رہتے، ہر اسکول میں آدھا گھنٹہ رک کر وہاں کے معاملات دیکھتے۔ ان کے اسکولز میں زیادہ تر خواتین کا اسٹاف تھا۔ جو ہی وہ اسکول میں داخل ہوتے تو ایک آیا سے لے کر ٹیچرز تک سب کے چہرے پر خوشی دیدنی ہوتی تھی۔ ان کا پرسنل سیکرٹری ہونے کے ناطے مجھے ان کی ہر چھوٹی بڑی ایکٹیویٹی کا مشاہدہ کرنے کو مل رہا تھا۔ میرے مالک کا نام قاسم بخش تھا۔ وہ درمیانی عمر کے پرکشش آدمی تھے، لیکن انہوں نے خود کو بہت اچھا فٹ رکھا ہوا تھا کہ وہ کسی نوجوان لڑکے کی طرح دکھائی دیتے۔ ان کی ڈریسنگ سینس بھی بہت زبردست تھی، جو ان کی پرسنالٹی کو مزید پرکشش بنا ڈالتی۔ بظاہر قاسم صاحب مجھے بہت نیک اور پرہیزگار آدمی لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انتہائی کھلے ہاتھ کے مالک تھے۔ جو بھی ان کے پاس اپنی حاجت لے کر آتا تو وہ ضرور مدد کرتے، لیکن کچھ دن بعد مجھے اپنے یہ خیالات تبدیل ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مجھے ایسا لگتا کہ وہ اپنی دریا دلی کی نمائش اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گرد خواتین کو گھیر سکیں۔ میں نے ان کے پاس ہر عمر کی لڑکی آتی دیکھی، جنہیں وہ انتہائی ذہانت کے ساتھ ڈیل کرتے، ان کے مسئلے سنتے اور پھر حل بھی کر دیتے۔ کسی کو جاب کی ضرورت ہوتی تو وہ خود ان کے ساتھ جا کر ان کی جاب کا بندوبست کرتے، اور اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ فوراً ہی ان کی مدد کھڑے کھڑے کر دیتے۔ انہی عادات کی وجہ سے وہ خواتین میں بہت مشہور ہو گئے تھے۔ وہ اسکول میں داخل ہوتے ساتھ ہی میٹنگ کا ارینج کرتے، اور میں اس میٹنگ میں یہ چیز بہت زیادہ نوٹ کرتا کہ اسکول کے معاملات کم ڈسکس ہوتے ہیں، جبکہ خواتین اپنے مسائل زیادہ بیان کر رہی ہوتی تھیں۔ پھر وہ ان کے لیے چائے سموسوں کا انتظام بھی کرتے۔ مجھے ان اسکولوں میں کام کرنے والی لڑکیوں پر بھی حیرت ہوتی کہ وہ اپنے وقت کے ضیاع پر تنگ بھی نہیں ہوتی۔ یہاں صرف میٹنگ کی آڑ میں ہی لڑکیاں ان کے ارد گرد نہیں ہوتی تھیں، بلکہ جتنی دیر وہ جس اسکول میں بھی جاتے، ایک کے بعد ایک ٹیچر اور اسٹاف کی خواتین ان کے آفس میں آتی جاتی رہتی، اور ایسے میں جب ان کے آفس میں کوئی شوخ و شنگ لڑکی داخل ہوتی تو وہ مجھے آفس سے باہر جانے کا کہہ دیتے، اور پھر یہ بات چیت گھنٹوں کے حساب سے چلتی رہتی۔ مجھے تو اب پکا یقین ہو چلا تھا کہ اسکول کے نام پر ایک رنگ ریلیے نے اپنا دل پشوری کا اڈا کھول رکھا ہے۔ کبھی کبھی مجھے قاسم صاحب پر بڑا رشک بھی آتا کہ پیسے نے اس شخص کو کتنا پاپولر اور قسمت کا دھنی بنا ڈالا ہے، اور ایک میں تھا کہ اسے بچپن سے چاہ رہا تھا۔ اسے حاصل کرنا بس ایک خواب سا لگتا تھا۔ سچ ہے، ویسے خواب غریبوں کو دیکھنے ہی نہیں چاہیے۔ زویا کے تصور نے میرے دل میں ایک چٹکی سی لی، اور میرے ارد گرد کا سارا منظر بلیک اینڈ وائٹ سا ہو گیا۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ امی اس کا رشتہ لینے کے لیے چچا کے گھر جائیں۔ کئی بار میرے دل کی بات ہونٹوں پر آ کر رک سی گئی، کیونکہ میں کس منہ سے اس کا رشتہ مانگنے کے لیے امی کو بھیجتا۔ میں تو خود اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی احسن طریقے سے اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہوا تھا، اور میری تو یہ نوکری بھی کچی تھی۔ تو ایسے میں ناز و نم سے پلی زویا کو بھلا میں زندگی کا کیا سکھ دے پاتا؟ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ میرے پاس سے ایک انتہائی تیز خوشبو میں بھیگی 19 سالہ لڑکی اندر آفس میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہلکی ہلکی باتوں کے ساتھ وقفے وقفے سے ہنسنے کی آوازیں بھی مجھ تک آنے لگی، اور پھر قاسم صاحب نے کچھ دیر کے بعد بیل بجائی تو میں اپنے خیالوں سے چونکتا ہوا اٹھ کر اندر گیا۔ وہ لڑکی اور قاسم صاحب آمنے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ قاسم صاحب نے مجھے دیکھتے ہی فوراً کہا کہ 20,000 کا چیک لڑکی کے نام بنا دو۔
تو ان کی بات سن کر لڑکی ایک دم سے ممنونیت بھرے لہجے میں بولی، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو قاسم صاحب کا مخمور لب و لہجہ میری سماعت سے ٹکرایا۔ میں سائڈ ٹیبل پر بیٹھ کر چرمی بیگ سے چیک بک نکالی اور پیسوں کا اندراج کر کے سائن کے لیے چیک بک قاسم صاحب کے حوالے کی تو انہوں نے فوراً سائن کر کے چیک لڑکی کے حوالے کر دیا۔ میں سائڈ پر کھڑا تھا کہ قاسم صاحب نے مجھے چائے بنانے کو کہا، تو میں آفس میں ایک طرف چائے بنانے کے لیے رکھی گئی الیکٹرک کیٹل کی طرف بڑھا تو قاسم اور وہ لڑکی دھیمے انداز میں باتیں کر رہے تھے اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی تمام تر توجہ ان کی طرف مبذول کر لی۔ میرے کان ان کی باتوں پر کھڑے تھے، لیکن ایک لفظ بھی میرے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ میرا شک پختہ ہونے لگا۔ خیر میں نے چائے بنائی اور ٹرے میں 2 کپ ان کے سامنے رکھی ٹیبل پر رکھ دی اور پھر باہر چلا آیا۔ میں نے باہر آ کر حساب لگایا تو اس 1 ہفتے کے اندر قاسم صاحب نے کئی خواتین کو قرض کے نام پر ہزاروں روپے دے ڈالے تھے، جن کی واپسی کی امید کم از کم مجھے تو نہیں تھی۔ نہ ہی مجھے یہ لگتا تھا کہ اس بات کی پرواہ قاسم کو ہوگی۔ میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے سیل پر امی کی کال دیکھ کر میں ایک دم سے پریشان ہو گیا کہ خدا خیر کرے کیا ہو گیا ہے۔ امی کی کال اس وقت کال پک کی تو وہ رو رہی تھی۔ میں ان کی آواز سن کر ایک دم سے پریشان ہو گئی تو وہ مجھے کہنے لگیں کہ اسد تم فوراً گھر آؤ۔ سب خیریت تو ہے امی؟ کیا ہو گیا ہے؟ بس یہ باتیں فون پر بتانے والی نہیں ہیں اسد، تم جلدی سے گھر آؤ۔ امی اگر ممکن ہے تو مجھے ابھی سے بتا دیں، میں روز اس طرح سے چھٹی لے کر گھر نہیں آ سکتا۔ آپ کو تو پتہ ہے میری ابھی نوکری لگی ہے، نوکری بھی کچی ہے۔ میں نے پریشانی سے اپنی ماں کو سمجھانا چاہا، جو شاید مجھ سے بھی زیادہ پریشان تھے۔ چلو ٹھیک ہے، واپسی پر تم چچا کے گھر ہی آ جانا، میں تمہاری بہن کو لے کر وہیں جا رہی ہوں۔ کیوں امی، خیریت ہے؟ خیریت ہوتی تو کیا تمہیں بتاتی؟ خیریت ہی تو نہیں ہے، اسی لیے تم سے کہہ رہی تھی کہ تم آ جاتے تو اچھا ہوتا۔ کیا آج پھر بھابھی لڑ گئی ہیں؟ میں نے آہستہ سے پوچھا تو امی نے کہا وہ تو ہمیشہ سے ہی لڑ رہی ہے، اس کی تو تم بات ہی نہ کرو۔ تو پھر امی کیا ہو گیا ہے ایسا آج کہ آپ اس قدر بد دل ہیں؟ اسد یہ باتیں فون پر اب بتانے والی نہیں ہیں، میں بس چچا کے گھر جانے کے لیے نکل رہی ہوں، تم بھی چھٹی کر کے وہیں پر آ جانا۔ اور یہ کہہ کر امی نے فون بند کر دیا تو میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ خدا خیر کرے، امی پتہ نہیں کیوں چچا کے گھر جا رہی ہیں۔ بھابھی سے لڑ کر تو وہ کبھی اس طرح سے گھر سے نہیں گئی، آج کیا ایسا ہو گیا ہے کہ وہ گھر سے ہی جا رہی ہیں؟ خدایا خیر ہو۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگا۔ ایک دل چاہا کہ اندر جا کر قاسم صاحب سے چھٹی لے لوں اور فوراً اپنی ماں کے پاس پہنچ جاؤں، جن کی آواز میں پگھلتے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے۔ لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ قاسم صاحب بھی کیا کہیں گے کہ 1 ہفتہ ہوا نہیں اور آئے دن یہ چھٹی کر کے چلا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں 2-3 بار ہاف چھٹی لے کر گھر چلا گیا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ جسے ایجنٹ کو دے کر میں یہاں سے نکل جاتا۔ لیکن پھر میں یہ سوچتا کہ میں یہاں امی اور بہن کو کس کے حوالے کر کے جاؤں، ان کا میرے علاوہ خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ابو کی 2 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ ایک بہت بڑے میرے سر پر گھنا شجر تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے مجھے اتنی زندگی تلخ نہیں لگی۔
وہ جب تک حیات تھے میں بیغم زندگی گزار رہا تھا۔ کالج جاتا اور وہاں سے پڑھ کر گھر آتا، کھانا کھا کر میں سیدھا اپنے دوستوں میں وقت گزارتا، اور پھر وہاں سے واپس آ کر میں ٹی وی کھول کر بیٹھ جاتا۔ پھر امی کھانے کے لیے آواز دیتی تو کھانا کھا کر میں لیٹ جاتا۔ میری زندگی بیغم اور مست بھری گزر رہی تھی، جس میں کہیں پر بھی پریشانیوں کا دور دور تک دخل نہیں تھا۔ ابو پرائیویٹ فرم میں ملازمت کرتے تھے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑا بھائی تھا، اس سے چھوٹی بہن، اور میں سب سے چھوٹا، مگر ابو کا لاڈلا تھا۔ بڑا بھائی اکثر مجھے ڈانٹ دیتا جب میں اس کا کہنا نہ مانتا یا گھر کا سودا سلف لانے میں سستی دکھاتا، تو ایسے میں ابو میری سائڈ لے لیتے اور کہتے کہ اسے کچھ نہ کہا کرو، یہ بھی چھوٹا ہے۔ تو بڑا بھائی اکثر ابو سے الجھ پڑتا کہ یہ اب کالج جاتا ہے، آپ اسے کب تک چھوٹا کہہ کہہ کر گھر کے کاموں سے بچاتے رہیں گے؟ اس پر ذمہ داری ڈالیں گے تو ہی اسے ذمہ داریوں کی سمجھ آئے گی۔ تو ابو ہنس کر کہتے کہ ہاں بھائی، جیسے تم بہت بڑی ذمہ داریاں سنبھال کر بیٹھے ہو۔ تو بھائی خجل سا ہو کر مسکرانے لگتا، تو امی اور ابو دونوں ہی مسکرا دیتے۔ ابو نے اپنی محدود آمدنی میں ہمیں کسی بھی محرومی کا احساس نہ ہونے دیا۔ خود وہ ہر سیزن میں اپنے پرانے کپڑوں کے ساتھ وقت گزار لیتے، لیکن ہم تینوں بہن بھائیوں کو ہر سیزن میں کپڑے بنا کر ضرور دیتے۔ بھائی کی عمر حالانکہ جاب کرنے والی تھی، لیکن وہ پڑھنا چاہتے تھے، تو ابا نے انہیں بالکل بھی روک ٹوک نہ کی اور انہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا دی، اور پھر اس خاطر انہوں نے نائٹ ڈیوٹیز بھی کرنا شروع کر دی، جس سے ان کی صحت پر برے اثرات مرتب ہونے لگے۔ امی اور بہن دن بدن کمزور ہوتے ابو کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہونے لگی، اور بڑے بھائی پر زور ڈالنے لگی کہ وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کہیں پر نوکری بھی کر لے تاکہ ابو پر یہ بوجھ کم ہو سکے۔ لیکن بڑے بھائی امی اور بہن کی باتیں ایک کان میں ڈال کر دوسرے سے نکال دیتے۔ امی اکثر اس بات کا شکوہ جب کرتی تو ابو ان کو سمجھاتے کہ آج کل کی پڑھائی سخت ہے، اسے پڑھائی پر توجہ دینے دو، جب تک میری ہمت ہے وہ پڑھ لے تو اچھا ہے، بعد میں اسی نے یہ سارا نظام سنبھالنا ہے۔ ابو ہمیشہ بہت بڑے حوصلے کے ساتھ بات کرتے، تو امی اور بہن خاموش سی ہو جاتی، لیکن میں ان کی باتوں کا زیادہ اثر نہیں لیتا تھا، کیونکہ میں کافی لاابالی طبیعت کا مالک تھا۔ دوسرا، مجھے اپنے ابو پر ضرورت سے زیادہ مان تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری زندگی کے بہترین ہیرو ہیں۔ ان کے پاس ایک خاص جادو کی چھڑی ہے، جسے وہ گھمائیں گے تو ہر چیز خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن شاید میں یہ نہیں جانتا تھا کہ انسان کی قوت برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کام کرنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اور ضرورت سے زیادہ اگر کام ایک انسان پر مسلسل لاد دیا جائے تو وہ تھک کر گر بھی سکتا ہے۔ لیکن ان باتوں کو سمجھنے کے لیے سرد گرم حالات سے نمٹنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ عقل والی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن ہم سب گھر والے ابو کی نرم گرم چھاؤں میں بے فکری کے دن گزار رہے تھے کہ انہی دنوں میرے بڑے بھائی کو اپنی ہی یونیورسٹی میں ساتھ پڑھنے والی اپنی کلاس فیلو کے ساتھ محبت ہو گئی، اور وہ اس کی محبت میں اس حد تک پاگل ہو گئے کہ انہیں یہ بھی نظر نہ آیا کہ گھر کے کیا حالات ہیں، اور ابو ڈبل شفٹس لگا کر ان کی تعلیم کا بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھائے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو امی سے رشتے کی بات کی تو امی ہکا بکا رہ گئی۔ امی نے انہیں صاف صاف منع کر دی کہ ہم تو اس انتظار میں تھے کہ تم تعلیم مکمل کر کے جاب کرو اور اپنے باپ کا ہاتھ بٹاؤ۔ یہ باتیں تو بہت بات کی ہیں، ویسے بھی
دوران تعلیم تمہاری شادی بنتی نہیں ہے، تم ابھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو، جاب تمہارے پاس نہیں ہے، تم ایسے میں شادی کیسے کر سکتے ہو؟ تو بھائی ہتھے سے اکھڑ گئے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، میں ساری زندگی یوں ہی کنوارا بیٹھا رہوں گا؟ تو امی کو ان کی باتوں پر بڑی حیرت ہوئی۔ امی بھی غصے میں آ گئی اور ان کے ساتھ الجھ پڑی۔ ہم نے کب کہا ہے کہ تم کنوارے بیٹھو؟ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تم پہلے اپنی تعلیم مکمل کرو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ۔ شادی کے معاملات تو بہت بات کے ہیں، شادی کوئی گڑیا یا گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ مکمل ذمہ داری کا نام ہے۔ ابھی حالت تو یہ ہے کہ صبح تمہارے ابو تمہیں یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھاتے ہیں، تو ٹھیک ہے امی، کل سے یونیورسٹی جانے کے لیے میں خود ہی اٹھ جایا کروں گا، پھر تو آپ میری شادی کر دیں گی نا؟ تو امی اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی، کچھ تو عقل کے ناخن لو جواد، تم بات سمجھنا نہیں چاہتے یا تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اتنے بچے تو نہیں ہو کہ اتنے بھول پن کی باتیں کرو۔ ابھی تمہارے والد اس گھر کا سارا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں، حتیٰ کہ تمہارے جوتوں کپڑوں سے لے کر یونیورسٹی کی فیس تک وہ ادا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف تمہاری شادی کی ضد کا انتظام بھی تمہارے ابو کر ڈالتے ہیں اور سارا خرچہ خود اٹھا لیتے ہیں۔ تو تم یہ بتاؤ کہ شادی کرنے کے بعد تم اپنی بیوی کا خرچہ کیسے اٹھاؤ گے؟ کیا تم نے کوئی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، کوئی جاب جہاں سے تمہیں اتنی آمدن ہو جائے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے آنے والے بچے کی ذمہ داری بھی خود اٹھا سکو؟ ساری زندگی تمہارا باپ ڈھو ڈھو کر تمہیں کھلانے سے تو رہا۔ امی، آپ ہر وقت کیا مجھے ابو کی کمائی کھانے کا تانا دیتی رہتی ہیں؟ بھائی چڑھ کر بولے۔ تو امی بھی اتنا ہی چڑھ کر غصے سے بولی، میں تمہیں تانا نہیں دے رہی جواد، میں تمہیں آئینہ دکھا رہی ہوں۔ تمہاری عمر میں لڑکے اپنے والد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر گھر کا نظام چلاتے ہیں۔ اگر تمہارے ابو نے تمہاری محبت میں تمہیں ساری آسائشیں فراہم کر کے اپنی صحت، سکھ، چین قربان کر ڈالا ہے، تو تم کیا چاہتے ہو کہ مزید اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے؟ امی، میں بالکل بھی ابو پر بوجھ نہیں ڈال رہا، شادی ہو جائے تو میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی جاب ڈھونڈ لوں گا اور پھر تعلیم مکمل ہونے کے بعد کسی اچھی کمپنی میں جاب کے لیے درخواست دے دوں گا، اور مجھے امید ہے کہ مجھے نوکری جلد ہی مل جائے گی۔ تو پھر جلدی کیا ہے بیٹا، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے کہ تم اس جنجال میں دوران تعلیم ہی مبتلا ہونے کی کوشش کر رہے ہو؟ امی، اب بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ مہرین کے والدین اس کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے رشتے آ رہے ہیں، اور اس کے والدین اس کی تعلیم مکمل ہونے کا بھی انتظار نہیں کر رہے، اور آج کل میں کوئی نہ کوئی رشتہ فائنل کر لیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایسے میں اگر اس کی شادی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو سچ سچ بتا دوں کہ میں مہرین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو امی ہکا بکا اپنے اس بیٹے کی طرف دیکھنے لگی کہ جس کے بغیر وہ دونوں میاں بیوی سانس لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کا بیٹا بجائے ان کو ترجیح دیتا، وہ ایک ایسی لڑکی کو ان پر ترجیح دے رہا ہے جس سے محبت ہوئے اسے جمعہ 8 دن ہوئے، اور اس محبت کا کیا جو 20 سالوں سے اس کے والدین اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ 20 سال کی محبت چند ہفتوں کی محبت کے سامنے اپنی ویلیو ہی کھو گئی۔ یہ جانے کیوں امی بھائی سے بات کرنے کے بجائے آپ دیدہ سی ہو گئی، تو بھائی ان کے پیروں میں آ کر بیٹھ گئے۔ امی، خدا کے لیے سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ ایک دفعہ مہرین کے گھر تو جائیں، ان کی امی سے بات تو کریں، میں جاب بھی کر لوں گا، آپ مجھ پر اعتبار تو کر کے دیکھیں، میں ابو پر مزید کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا، جلد ہی اپنے لیے کوئی نہ کوئی اچھی نوکری ڈھونڈ لوں گا۔ لیکن امی،
اگر مہرین کی شادی کہیں اور ہو گئی تو پھر آپ اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔ کیا آپ ایسا ہی چاہتی ہیں؟ تو امی نے ایک دم جواد بھائی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جواد، میں کل تمہارے ابو کے ساتھ مہرین کی طرف چلی جاتی ہوں، آگے جو تمہارا نصیب مقدر۔ اور پھر امی اپنے وعدے کی پکی نکلی۔ انہوں نے ابو سے بات کی تو ابو پہلے تو خاموش ہو گئے، لیکن پھر بیٹی کی محبت میں وہ دونوں آنکھیں بند کر کے مہرین کے گھر چلے گئے۔ لیکن مہرین کے والدین نے امی ابو کو ٹکا سا جواب دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ذات برادری سے باہر شادی نہیں کرتے۔ تو امی اور ابو دونوں پریشان حال جب گھر لوٹے تو ان کی بات سن کر جواد بھائی آپے سے باہر ہو گئے۔ یقیناً آپ لوگوں نے ڈھنگ سے بات نہیں کی ہوگی، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دیں یا ذات برادری کا ٹنٹا کھول کے بیٹھ جائیں۔ تو ابو نے انتہائی افسوس کے ساتھ جواد بھائی کی طرف دیکھا۔ تم اپنے والدین پر شک کر رہے ہو؟ جواد، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ لیکن جواد بھائی کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہ تھے اور امی اور ابو کو دوبارہ ان کے گھر جانے کا کہا، اور اس بار وہ خود بھی ان کے ساتھ جانے کی ضد کرنے لگے۔ تو امی نے جواد بھائی سے کہا کہ کتنا برا لگے گا اگر تم بھی ساتھ جاؤ گے، وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ میں کچھ نہیں جانتا امی، میں چاہتا ہوں میرے سامنے ساری بات ہو۔ میرا دل نہیں مان رہا کہ انہوں نے اس طرح سے کہا ہوگا۔ تو ابو نے جواد بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اچھا تم فکر مت کرو، 2 دن بعد ہم پھر سے ان کے گھر جانے کی کوشش کریں گے، تم بھی ساتھ چلنا، تمہارے سامنے ساری بات ہوگی، پھر تو تم مطمئن ہو جاؤ گے نا۔ تو جواد بھائی ابو کی بات سن کر خوش ہو گئے۔ 2 دن بعد امی ابو اور جواد بھائی مہرین کے گھر گئے، لیکن مہرین کے والدین نے انتہائی سرد مہری کے ساتھ امی اور ابو کا استقبال کیا۔ البتہ جواد بھائی سے مل کر کوئی خاص خوشی نہ ہوئی، بلکہ انہوں نے جواد بھائی کے منہ پہ کہہ دیا کہ اگر تم ہماری ذات برادری کے بھی ہوتے تو بھی ہم ایک بے روزگار کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی صورت نہ دیتے۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ جواد بھائی ان کے گھر سے منہ لٹکا کر واپس لوٹے، لیکن پھر ہمارے گھر پر ایک قیامت سی برپا ہو گئی، جس کا اندازہ امی اور ابو نے بالکل بھی نہ کیا تھا۔ جواد بھائی مہرین کو بھگا کر لیا ہے اور انہوں نے کورٹ میرج کر لی۔ لڑکی کے گھر والے چونکہ کافی اثر و رسوخ والے تھے، اس لیے انہوں نے جواد بھائی پر پرچہ کٹوا دیا کہ جواد نے ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ پولیس جب ہمارے گھر آئی تو ابو اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ پورا محلہ ہمارے دروازے پر جمع تھا۔ امی اور بہن رونے لگیں۔ ہمارے حوالات جانے کے بعد لڑکی کے گھر والے ہمارے گھر آ دھمکے اور انہوں نے امی کو دھمکی دی کہ جس طرح جواد نے ان کی بیٹی کو نکالا ہے، اسی طرح اب وہ جواد کی بہن کو بھی نکال کر لے جائیں گے۔ تو امی ان کی بات سن کر بہت بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی۔ محلے کے چند معتبر لوگ تھانے گئے، ابو اور مجھے چھڑا کر لے آئے۔ ابو نے جب لڑکی والوں کی دھمکی کے بارے میں جو ہی سنا تو اچانک ان کے سینے میں شدید درد پیدا ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں انہیں لے کر جب ہاسپٹل پہنچا تو وہاں جا کر ہمیں پتہ چلا کہ ابو کو فالج ہو گیا ہے اور ان کے جسم کا دایاں حصہ مکمل طور پر مفلوج ہے۔ کچھ دن کی ٹریٹمنٹ کے بعد ابو کو ہم گھر لے آئے۔ لڑکی کے بھائی ہر دوسرے دن ہمارے گھر آ جاتے اور ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ اس دوران میری بھی ان کے ساتھ تو میں ہوئی، جس پر انہوں نے
میرا گریبان پکڑا اور اس کے باقی بھائیوں نے مجھے مل کر مارا۔ صحن سے آتی آوازیں ابو کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ سب کے سب زمین بوس ہو چکے تھے، اور اس بات کا ابو کو شدید رنج تھا۔ انہیں جواد بھائی کی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی رابعہ کی عزت کا خطرہ بھی لاحق تھا۔ انہوں نے امی سے کہا کہ کسی طرح رابعہ کی شادی کر دیں، تاکہ ہر وقت جو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے اس سے تو ہماری جان چھوٹ جائے۔ امی نے ابو کو دلاسا دیا، لیکن اندر ہی اندر وہ بہت فکر مند تھی اور یہی چاہتی تھیں کہ کسی طریقے سے رابعہ باجی کی شادی ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے رشتے کروانے والی 2-3 خواتین سے بات کی، اور جو ہی رابعہ باجی کے لیے رشتہ آیا تو امی نے جھٹ پٹ رشتہ طے کر دیا اور خاموشی سے رابعہ باجی کی رخصتی کر دی۔ رابعہ باجی کی رخصتی کے تیسرے دن ہی ابو چل بسے۔ وہ شاید اسی دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کی بیٹی عزت کے ساتھ رخصت ہو کر اگلے گھر چلی جائے، اور جو ہی ان کی یہ خواہش پایہ تکمیل کو پہنچی وہ اپنی ساری تکلیفیں سمیٹ کر ہماری دنیا کو چھوڑ کر چلے گا۔ ابو کی ناگہانی موت نے امی اور مجھ پر بہت برا اثر ڈالا۔ میں کسی نہ کسی طرح امی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک ہم پر ایک اور افتاد آن پڑی، جب ہمیں پتہ چلا کہ رابعہ باجی کا خاوند ایک نشئی ہے اور وہ انہیں بہت تنگ کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے۔ تو یہ سن کر میری اور امی کی جان ہی جل گئی، کیونکہ رابعہ باجی بہت ہی لاڈوں میں پلی تھی۔ امی، حتیٰ کہ ہم بھائیوں نے بھی کبھی اسے انگلی تک نہ لگائی تھی، اور آج وہ نیلو نیل جسم کے ساتھ جب ہمارے گھر کے اندر داخل ہوتی تو غصے سے کمپٹیاں جلنے لگتی۔ ابو کی وفات کے 1 ماہ بعد ہی بھائی مہرین بھابھی کو لے کر گھر چلے آئے۔ انہیں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ مہرین بھابھی کے میکے میں جب یہ بات پتہ چلی کہ وہ جواد بھائی کے ساتھ خوش ہیں اور اب جواد بھائی کی نوکری بھی اچھی جگہ لگی ہوئی ہے، تو وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ گو کہ ان کے تعلقات مہرین بھابھی سے کچھ خاص خوشگوار نہ تھے، لیکن بہرحال اب ان لوگوں نے جواد بھائی کو پریشان کرنا چھوڑ دیا اور ان کے اوپر جو پرچے کروائے ہوئے تھے وہ بھی واپس لے لیے۔ ایسے میں ہمیں لگا کہ زندگی کسی حد تک بہتر ہوتی جا رہی ہے کہ بہنوئی نے میری بہن رابعہ باجی کو طلاق دے دی، تو وہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ گھر آ گئی۔ ابو کے جانے کے بعد یہ ایک بہت بڑا صدمہ امی کے لیے تھا، کیونکہ امی گھر کے جو حالات دیکھ رہی تھی اس میں انہیں دور دور تک امن نظر نہیں آ رہا تھا۔ جواد بھائی کو اللہ نے 2 جڑواں بیٹیاں دی، تو ایسے میں بھابھی کو اللہ واسطے کا بیر رابعہ باجی سے ہو گیا۔ انہیں رابعہ باجی کے بیٹے علی سے خواہ مخواہ خار آنے لگی۔ وہ صرف ابھی 4 سال کا ہی تھا کہ بھابھی اس کی شکایت جب بھائی سے کرتی تو وہ اس کو اٹھ کر مارتے۔ رابعہ باجی تو ماں تھی، کبھی برداشت کرتی اور کبھی بول جاتی، لیکن امی سے بھائی کا یہ رویہ کسی صورت برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اکثر جواد بھائی کو ٹوک دیتی تو جواد بھائی اپنی بیوی کی سائیڈ لیتے ہوئے امی کو سنا دیتے۔ مہرین بھابھی بھائی کی شے کی وجہ سے اب اس گھر کی سیاہ و سفید کی مالک ہو گئی تھی۔ انہوں نے جہاں امی اور باجی کو زچ کر کے رکھا ہوا تھا، وہاں پر وہ مجھے بھی بے روزگاری کے طعنے دیتے ہوئے اکثر کہتی کہ تم کیا ہر وقت بھائی کی روٹیاں توڑتے رہتے ہو، خود بھی کچھ کماؤ۔ ان کی باتیں سن سن کر میرے کان پک گئے۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا کہ میں روٹی پر بیٹھا ہوتا اور وہ لڑائی شروع کر دیتی، تو میں روٹی ادھوری چھوڑ کر بھوکے پیٹ ہی اٹھ کر چلا جاتا
ہمارے گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ ایسے میں نے جگہ جگہ نوکری کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دی، لیکن ظاہر ہے میری تعلیم ابھی ادھوری تھی، اس لیے مجھے کسی اچھی جگہ نوکری ملنے کے امکان بہت کم تھے، اور میرے پاس اتنی موٹی رقم نہیں تھی کہ جس کے توسط سے میں باہر چلا جاتا۔ بھائی نے اپنا کھانا پینا بھابھی کے کہنے کی وجہ سے ہم سے الگ کر لیا، تو رابعہ باجی نے قریبی اسکول میں اپنے لیے جاب ڈھونڈ لی اور جیسے تیسے کر کے اپنے بچے کا خرچہ اٹھانے لگی۔ اسی دوران میں بھی چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے امی اور بہن کی ذمہ داریاں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مہنگائی نے کمر اس قدر توڑ ڈالی تھی کہ میری اور باجی کی تنخواہ کے باوجود ہم لوگوں کا گزارا بمشکل ہو رہا تھا۔ امی کو جواد بھائی سے اس طوطا چشمے کی امید نہ تھی کہ وہ ان مشکل حالات میں اپنی ماں اور بہن کو دھکیل کر اپنی دنیا الگ بسا لیں گے۔ ان کا بس چلتا تو وہ ہمیں اس گھر سے ہی نکال دیتے، لیکن پھر امی کے ہی خدشات سچ ثابت ہو گئے۔ جب جواد بھائی نے امی اور بہن کو گھر سے نکال دیا، بات بہت معمولی سی تھی، لیکن بھابھی نے بڑھا چڑھا کر بھائی کے سامنے رکھ دی، تو بھائی نے امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ رابعہ کو اس گھر میں مزید نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس کا بیٹا میری بیٹیوں کو مارتا ہے۔ تو امی جواد بھائی کی یہ باتیں سن کر پریشان ہو گئی کہ ایک 4 سال کا بچہ بھلا کیا کسی کو مار سکتا ہے۔ امی نے جواد بھائی کو غصے سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ رابعہ اگر اس گھر میں نہیں رہے گی تو کہاں جائے گی؟ تو وہ انتہائی سرد مہری سے بولے، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں پر بھی چلی جائے، لیکن میں اب اسے مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو امی کو بہت غصہ آ گیا اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ گھر تم نے نہیں بنایا کہ جس پر تم اتنے مست ہو کر اپنی بہن کو نکالنے کی بات کر رہے ہو۔ یہ گھر تمہارے ابو نے میرے نام کر رکھا ہے، لہٰذا تم کسی کو اس گھر میں سے نکالنے کا اختیار نہیں رکھتے ہو۔ تو یہاں سے بات بڑھ گئی اور جواد بھائی نے امی اور بہن کو گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دی اور انہیں گالیاں بھی دیں۔ امی یہ سب کچھ اپنے بڑے بیٹے سے توقع نہیں کر رہی تھی، اسی لیے انہوں نے جب مجھے کال کی میں فوراً پہنچوں تو مجھے ان حالات کا پتہ نہیں تھا کہ جواد بھائی اس حد تک گر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں چھٹی کے بعد جب چچا کے گھر گیا اور مجھے ان تمام حالات کا پتہ چلا تو غصے سے میری کمپٹیاں جلنے لگیں۔ میں طیش میں جواد بھائی سے لڑنے کے لیے نکلنے لگا تھا کہ امی نے مجھے روک ڈالا اور کہا کہ اس گھر میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جہاں پر میرے بیٹے نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ اس مرحلے پر چچا اور چچی نے ہم لوگوں کا بہت ساتھ دیا۔ چچا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، یہاں پر سکون سے رہو اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں زندگی کے اس مرحلے پر بڑا حیران تھا کہ جن پر امید نہیں تھی وہ لوگ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور میرا سگا بھائی ماں اور بہن کو نکالنے کے بعد ایک بار بھی پلٹ کر پوچھنے کے لیے نہیں آیا، تو میرا دل رونے لگا۔ آخر ہم کب تک چچا کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ امی اور بہن کو جب میں اس قسم پرسی کی حالت میں دیکھتا تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا۔ مجھے خود پر بھی غصہ آتا کہ کاش میرے پاس بھی بہترین نوکری ہوتی تو میں کم از کم کرائے پر 2 کمروں کا ہی صحیح، لیکن ایک گھر لے کر اپنی ماں اور بہن کو عزت سے اس میں رکھتا۔ اچانک یہ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ قاسم صاحب خواتین کے معاملے میں انتہائی نرم دل ہیں، کیوں نہ میں بھی ایک عورت کا لباس پہن کر اور میک اپ کر کے ان کے پاس جاؤں؟ کیا خبر وہ مجھے بھی بہترین پیکج کے ساتھ
اچھی جاب دے دیں، کیونکہ ابھی جو مجھے تنخواہ مل رہی تھی وہ میرے اخراجات کے سامنے بہت ہی کم تھی۔ لہٰذا مجھے یہی ترکیب سوجی اور میں نے اس پر عمل بھی کر ڈالا۔ میں نے رابعہ باجی کا ایک سوٹ زیبتن کیا اور بہترین میک اپ کر کے میں قاسم صاحب کے آفس چلا گیا تو پتہ چلا کہ وہ گھر پر ہے۔ تو ایسے میں مجھے لگا کہ میں اپنی منزل کے قریب ہی ہوں۔ میں ان کے گھر چلا گیا۔ میں اس گھر میں ان کے سیکرٹری کے طور پر کئی بار آ چکا تھا اور مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ان کے گھر کا کوئی ملازم مجھے پہچان نہ پایا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس وقت لائبریری میں ہوں گے۔ میں جو ہی ملازموں سے نظر بچا کر ان کے کمرے کے ساتھ منسلک لائبریری میں گیا تو یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کہ لائبریری میں ان کے ساتھ ایک 18 سال کی لڑکی موجود ہے۔ اچانک میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور میرے ذہن میں ایک منصوبہ بننے لگا کہ کیوں نہ میں قاسم صاحب کی ویڈیو بنا لوں اور پھر بعد میں ان کو بلیک میل کروں۔ میں اپنا موبائل سیدھا کر کے ویڈیو بنانے ہی لگا تھا کہ اچانک سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ قاسم صاحب نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی اور انہوں نے اسے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا تو میرے ہاتھ کپ کپائے اور موبائل گرتے گرتے بچا۔ پھر انہوں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس لڑکی کے ہاتھ میں تھما دیے۔ بیٹی، تم ان سے اپنی ماں کا علاج کرواؤ، مزید ضرورت ہوئی تو میں یہاں حاضر ہوں۔ اور وہ لڑکی انہیں دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اسی دوران قاسم صاحب کی نظر جب مجھ پر پڑی تو میں کسی پتھر کے مجسمے میں ڈھل چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے میرے قریب آئے اور مجھ سے انتہائی احترام سے پوچھا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو اچانک ہی میں رونے لگا۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر قاسم صاحب پریشان ہو گئے۔ میں نے اپنی وگ اتاری اور دوپٹے سے اپنا سارا میک اپ صاف کیا اور ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر ان کے ہونٹ کپ کپائے۔ اسد، یہ تم ہو؟ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تو میں نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی کہ صرف چند پیسوں کی خاطر میں نے کیسے فرشتہ صفت انسان پر شک کیا، اور پھر انہیں اپنی زندگی کے تمام حالات منو ان بتا ڈالے۔ میری بات سن کر وہ میرے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئے اور پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دیتے ہوئے بولے کہ تم پریشان نہ ہونا، میں تمہاری کسی اچھی جگہ پر نوکری کا بندوبست کر لوں گا۔ اور پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ مجھے ایک بہت اچھی کمپنی میں بہترین پیکج کے ساتھ نوکری دلوا دی۔ تو میں نے ایک ماہ کے اندر اندر 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر لے کر امی اور بہن کو وہاں شفٹ کر دی۔ اس کا سارا کریڈٹ قاسم صاحب کے سر ہی جاتا ہے کہ اگر ان کا دست شفقت نہ ہوتا تو شاید میں کبھی بھی اپنی ماں اور بہن کو باعزت زندگی نہ دے سکتا۔ بعض لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ خونی رشتے سے بھی بڑھ کر اپنا آپ منوا لیتے ہیں، جیسے قاسم صاحب نے ثابت کر دکھایا۔ میری محنت اور لگن کو دیکھ کر کمپنی نے مجھے جلدی ترقی مل گئی۔ چچا اور چچی نے مجھے محنتی اور ذمہ دار دیکھ کر زویا کا رشتہ خود مجھے دے دیا۔ اس دن میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آج الحمدللہ قاسم صاحب کی مدد سے میں ایک اچھی اور آسودہ زندگی گزار رہا ہوں۔ تو دوسری طرف میرے بھائی جواد مکافات عمل کی چکی میں پس رہے ہیں۔ جس ملٹی نیشنل کمپنی میں وہ جاب کر رہے تھے انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ ایسے میں مہرین بھابھی لڑ جگڑ کر اپنی بیٹیوں کو لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ اب اتنے بڑے گھر میں جواد بھائی اکیلے رہتے ہیں۔ انہیں دوبارہ پھر کسی کمپنی میں جاب نہیں ملی۔ اوپر والا پورشن انہوں نے کرائے پر لگایا ہے
اور اسی کرائے سے وہ اپنی گزر اوقات بمشکل کر رہے ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے، والدین کو ستانے والے کبھی خوش نہیں رہتے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔